أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے ہماری ابتدا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تمہیں شعور نہیں ہے. اس آیت مبارکہ میں شہداء کی حیات کا ذکر ہے. شہداء کی حیات. اور شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کے لغوی معنی تو گواہ ہیں، گواہی دینا والا. اور اصطلاح میں شہید اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو جہاد میں اللہ کے راستے میں کافروں کے ساتھ، سرکشوں کے ساتھ، طاغوتی قوتوں کے ساتھ برسر پیکار ہو اور پھر جہاد میں ہی اسے شہید کر دیا جائے، یعنی قتل کر دیا جائے، تو عرف میں اسے شہید کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسی اموات ہیں جس کو حدیث مبارکہ میں شہید کی موت سے تعبیر کیا گیا ہے. جیسا کہ ڈوب کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، آگ میں جل کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. طالب علم جو حصول علم کے لیے نکلے، دین کے علم کے حصول کے لیے، اور اس کی موت آ جائے تو وہ بھی شہید ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے راستے میں یعنی میدان جنگ میں شہید ہونے والوں کا ذکر ہے. اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، اور ان کے ہی حوالے سے پھر بہت سارے مفسرین نے اس کو ذکر کیا. اور ان مفسرین میں اہل سنت و جماعت کے مفسر بھی ہیں، اور وہ مفسرین بھی ہے کہ جو ہے قبر کی حیات کے قائل نہیں، یعنی قبر والوں کی زندگی کے قائل نہیں. دنیا میں زندہ جو رہتا ہے اس کے معاملات کو اور قبر میں جو چلا جاتا ہے اس کے معاملات کو علیحدہ تصور کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو قبر میں چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، تو پھر ان کے پکارنے کے معاملات یا ان کی سماعت کے معاملات پر جو ہے گفتگو ہوتی ہے. ایصال ثواب کے حوالے سے ان کا معاملہ ہو تو اس پر گفتگو ہوتی ہے. تو ان تمام تر مفسرین نے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اور دیگر مفسرین نے جو اس کو ذکر کیا ان کے حوالے سے اس کے دو شان نزول بیان کیے. ایک شان نزول تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ جنگ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی. یعنی جب غزوہ بدر مکمل ہو گیا اور کافر جو تھے انہیں شکست ہو گئی، مسلمان جو تھے انہیں فتح ہو گئی، تو جو شہداء تھے مسلمانوں کے، تو ان کو بعض لوگ جو تھے وہ اس انداز سے پکارتے تھے کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا. اور یہ کون تھے؟ یہ صحابہ تھے جو شہید ہو گئے تھے.
تو جب وہ مر گیا کے الفاظ استعمال کرتے تھے تو امام راضی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور شہداء کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا کہ شہداء کو یہ نہیں کہو کہ یہ مر گیا۔ اور پھر دوسری روایت کے مطابق یعنی اس کا ایک اور شان نزول بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو حضرات جنگ دین کے خاطر جہاد میں جاتے تھے اور جب وہ شہید ہو جاتے تھے تو جو منافقین ہیں بالخصوص وہ کہتے تھے کہ دیکھو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی زندگی کو ختم کر دیا، اور جو دنیا کے مزے تھے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دنیا میں زندہ رہتے تو اس کے عیش و عشرت انہیں ملتے، دنیا کی زندگی کے لطف انہیں حاصل ہوتے۔ اب جوانی تھی، جوانی میں مر گئے، اب کیا ان کے مزے ہیں، کیا ان کی زندگی ہے؟ تو وہ اس اعتبار سے جو ہے انہیں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور ان دونوں آیات مبارکہ کے دونوں شان نزول کے اعتبار سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قبر کی جو زندگی ہے اس کو بھی زندگی کہا ہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری نگاہ میں وہ مردہ ہیں، ہماری نگاہ میں وہ مردہ ہیں۔ ہم چونکہ ظاہری حواس کے پابند ہیں اور ظاہری چیزوں کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ظاہری چیزیں ہی جو ہے وہ ہماری عقل کو پیغام دیتی ہیں اور پھر عقل اسی کے ذریعے سے فیصلہ کرتی ہے۔ تو اسی لیے ہم سوئے ہوئے شخص کو مردہ نہیں کہتے، کیونکہ وہ کروٹ لیتا ہے، ہلتا ہے، جلتا ہے، سانس لیتا ہے، لیکن ہم اس کو مردہ کہتے ہیں کہ جس میں سے روح نکل جائے، روح نکل جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انہیں مردہ کہنے سے منع کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایک تو زندگی جو ہے جو دنیا کی ہے، برزخ کی ہے، آخرت کی ہے، تو برزخ کی زندگی کا تعلق بھی جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں تو نہیں آتا عقلی طور سے، لیکن اسے انسان کو ماننا پڑتا ہے، اور اس کے کچھ دلائل ہیں۔ ایک دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جو کافر ہوں یا مشرک ہوں یا مسلمان ہوں، مومن ہوں، وہ جب قبر میں جاتے ہیں تو پھر ان سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اس سوال و جواب کے حوالے سے وہ باقاعدہ جواب دیں، سوال کے جواب کے پابند ہوتے ہیں، اور جواب کون دے گا؟ جو زندہ ہوگا۔ سوال کس سے کیا جائے گا؟ جو زندہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ مومن ہوگا تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کافر ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ہی ہاتا لا ادری، آئے افسوس میں نہیں جانتا۔ تو یہ کون کہے گا؟ یہ مردہ تو نہیں کہہ سکتا، یہ لازمی بات ہے کہ زندہ ہی کہے گا۔ لیکن دونوں کی زندگی میں فرق ہے، جس طرح سے اس زمین پر ہر شخص کی زندگی مختلف ہے، اسی طرح سے قبر کی زندگی میں بھی فرق ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن جو ہے وہ جواب دیتا ہے فرشتوں کے، تو پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور دلہن کو کوئی بھی اس کے دولہا کے سوا نہیں اٹھا سکتا، دولہا کے سوا نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کنایا ہے اور اشارہ اس طرف ہے کہ یعنی اب حشر تک تجھے کوئی پریشان نہیں کرے گا، حشر تک، میدان حشر تک، یعنی قیامت قائم ہوگی اس وقت تک کوئی تجھے پریشان نہیں کرے گا۔ اور اس کی قبر کو 70 گز ہر طرف سے لمبا کر دیا جاتا ہے، 70 ہاتھ چوڑا کر دیا جاتا ہے، دائیں سے بائیں سے۔ اور یہاں بھی آتا ہے کہ پھر اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور فوراً بند کر دی جاتی، اور پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو ان سوالوں کے جواب نہیں دیتا تو پھر جہنم تیرا ٹھکانہ تھا۔
اور تو نے جواب دے دیے تو اب جنت کے یہاں سے مزے لے. جنت میں تو جانا حشر میں ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کے یہاں سے مزے لے لے. تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ یہ زندہ کے لیے، مردہ کے لیے نہیں ہے. اور جو کافر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے قبر جو ہے وہ تنگ کر دی جاتی، اس کے لیے قبر جو ہے وہ تنگ کر دی جاتی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی اور فوراً بند کر دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو ان سوالوں کے جواب دے دیتا تو پھر یہ جنت تیرا ٹھکانہ تھی، لیکن اب ساری زندگی یعنی حشر تک جو ہے وہ تو جہنم کے جو ہے وہ عذاب کا مزہ چکھ لے، عذاب کا مزہ چکھ لے. تو ان شہیدوں کی زندگی کے حوالے سے ہی علماء نے، جو اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں، عرفاء بھی ہیں اور پہنچے ہوئے عالم علماء ہیں، کوئی عام لوگ نہیں ہیں، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں لڑے. اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے دو طریقے ہیں، یعنی جہاد کی دو قسمیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے. جہاد اصغر کیا ہے؟ کافروں سے لڑنا، میدان جنگ میں لڑنا، سامنے دشمن موجود ہے، اس سے تلوار سے، تیر سے، بھالوں سے، نیزوں سے لڑنا، اسے قتل کر دینا یا خود قتل ہو جانا، انہیں زخمی کرنا یا خود زخمی ہو جانا، انہیں مجروح کرنا یا خود مجروح ہو جانا. اور ایک جہاد وہ ہے جو اس دشمن سے لڑا جاتا ہے جو نظر نہیں آتا. وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن شیطان اور نفس ہے. وہ دشمن شیطان اور نفس ہے. اور نفس اور شیطان کے گھاؤ جو ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے. نفس اور شیطان کے جو ہے وہ ہتھیاروں سے لڑنا بہت مشکل ہے، چالوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو لہذا جب ظاہری دشمن اللہ کے راستے میں کوئی ظاہری دشمن سے لڑے اور شہید ہو جائے تو اسے مردہ کہنے کی ممانعت ہے، اور کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ تم نہیں کہہ سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو باطنی دشمن سے لڑے یعنی نفس و شیطان سے، اور ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، ہر لحظہ وہ مر رہا ہو، جی رہا ہو، اس کے ہتھیاروں سے زخمی ہو رہا ہو، اور پھر اس ایمان پر، دین پر قائم ہو استقامت کے ساتھ. تو جب کوئی باطنی دشمن سے لڑے یعنی نفس سے، شیطان سے، تو پھر اس جہاد میں بھی جو شہید ہو جائے تو پھر اسے بھی مردہ نہیں کہا جائے گا، وہ بھی زندہ ہے. اسی لیے جس طرح سے شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اسی لیے اولیاء اکرام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہ علماء کہتے ہیں بڑے بڑے پہنچے ہوئے، اور پھر انہی علماء کی باتوں کو جو ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جن کے پیروکار آج بہت کچھ بولتے ہیں جناب، غوث اعظم جو ہے فلاں 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 اپنی قبروں میں ایسے ویسے کیا کیا الفاظ کہے جائیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، دھڑلے سے کہتے ہیں. تو پھر کیا کہا جائے گا؟ مفتی شفیع دیوبند حضرات کے بڑے مشہور و معروف مفتی، انہوں نے اس کو بیان کیا. عبد الماجد دریابادی ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا. پھر ادریس کاندھلوی ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا. اور نہ جانے پھر کون کون سے مفسرین ہیں جن کے نام ذکر کیے جائیں. تو بہرحال، اور اس چیز کو باقاعدہ جو ہے دیوبند حضرات کی ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت رشید احمد گنگوہی صاحب نے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے بیان کیا. یعنی اس آیت مبارکہ سے ایک طرف جہاں شہید کی زندگی کا ثبوت ملتا ہے، وہاں اس بات کو بھی ثابت کیا گیا ہے کہ صرف یہ آیت اشارہ دے رہی ہے اور اس بات کو بتا رہی ہے کہ صرف شہید نہیں بلکہ اللہ کا ہر نیک بندہ جو اللہ کے راستے میں ہے وہ زندہ ہے اپنی قبر میں. اور جب اللہ کا ہر نیک بندہ اپنی قبر میں زندہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو اللہ کے راستے میں لگانے والے انبیاء کرام اپنی قبر میں مر جائیں، اپنی قبر میں زندہ نہ ہوں، ان کے جسموں کو مٹی کھا جائے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے لیے بعض قاعدے دنیا سے ہٹ کے ہیں۔ ایک تو شہید جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو اس کے حوالے سے ایک قانون یہ بھی ہے فقہ میں، اور یہ بات بتائی گئی کہ جناب اگر میدان جنگ کا مجاہد جو ہے شہید ہو جائے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اسے کفن نہیں پہنایا جائے گا، انہی کپڑوں میں، اسی لباس میں اور اسی خون میں لت پت لاش کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ یعنی اس کا وہ لباس کفن سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اس کی وہ حالت جو ہے ایسی ہے جیسے غسل، اس کا خون ناپاک نہیں ہے، اس کا خون پاکیزہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بیان کی گئی علماء کی طرف سے کہ جناب انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ان کے لیے تو صرف یہ ہے نا کہ غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، نماز جنازہ ہوگی، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قبر میں جب دفنا دیے جاتے ہیں ظاہری موت آتی ہے، اور پھر قبر میں ان کی جو حیات ہے اس کا تعلق، اس کے اثرات ایسے زمین پر ہوتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہاں شہید کی ہو جاتی ہے، انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، شہید کی ہو جاتی۔ انبیاء کی ازواج سے کوئی ان کی وفات کے بعد نکاح نہیں کر سکتا، شہید کی کر سکتا ہے؟ فرق نہیں ہے، فرق ہے نہیں۔ انبیاء کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ انبیاء کی ازواج جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے امت کی مائیں ہیں، جبکہ شہید کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر انبیاء کرام کی ازواج کے حوالے سے یہ بات بھی بیان کی گئی کہ انبیاء کرام کی ازواج موت کے بعد، یعنی اگر ازواج وفات پا جائیں تو قبروں میں ان کی پیش کی جاتی ہے، یعنی ملاقات کا سلسلہ باقاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہمیں موت کی بعد کی زندگی جو ہے اس کو سامنے لا رہا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس جہان فانی میں ہم کھو رہے ہیں، یہ جہان فانی حقیقت میں کوئی دنیا نہیں ہے۔ دنیا حقیقت میں وہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے گی، تو لہٰذا اس دنیا کی رغبت کرنی چاہیے۔ اور جب اس تمام تر معاملے سے یہ بات پتہ چل گئی کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور پھر ان لوگوں کی زندگی جو مسلمان ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، ان کی زندگی، اور پھر کافروں کی بھی زندگی ہے، تو جب دونوں کے معاملات میں فرق ہے اس لحاظ سے کہ کافر جہنم میں جل رہا ہے اور صاحب ایمان جو ہے وہ قبر میں جنت کے مزے لے رہا ہے، تو پھر دونوں کی طاقت میں بھی فرق ہے۔ ایک بے بس ہے اور ایک بے بس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے کہ وہ لوگوں کو پہچان سکے، وہ لوگوں کی باتیں سن سکے، وہ لوگوں کی باتوں کا جواب دے سکے، وہ لوگوں کی باتوں کا جواب دے سکے۔ تو اس لحاظ سے ہی جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں پکارنا جائز ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں پکارنا جائز ہے، اور باقاعدہ اس عمل کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ یعنی صحابہ کرام کے معمولات اس طرح کے ملتے ہیں گے، اس طرح کے ملتے، تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے اور غیر مسلموں میں، کافروں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے، اور جب فرق کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی ہمیں رغبت رکھنی چاہیے کہ جو ظاہر کی دنیا ہے وہی ایک دنیا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ تو ایک ایسی دنیا ہے جو ہمارا وہم ہے، ہمیں دکھائی کچھ اور دیتی ہے کچھ اور، لیکن اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایک ایسا جہان رکھا ہے کہ جس جہان نے کبھی فنا بھی نہیں ہونا، اور جس جہان کی نعمتیں اس جہان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، کہیں زیادہ ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے واقعے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں، اور صبح جو ہے شب زفاف گزار کے غسل کی لیے جاتے ہیں، شب زفاف گزارتے ہیں تو اب غسل لازم ہے۔
اب غسل کے لیے جاتے ہیں تو نقاروں کی آواز آتی ہے، یہ اعلان اس بات کا اشارہ ہے کہ میدان جنگ کے لیے، جہاد کے لیے مجاہدین کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ نے سنا اور سمجھ گئے کہ میدان جنگ کے لیے، جہاد کے لیے مجاہدین کو طلب کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ نے یہ سوچا کہ میں کیا کروں، غسل بھی مجھ پر فرض ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور جہاد کے لیے یہ بھی اللہ کا، اس کے رسول کا حکم ہے، تو فوقیت کس کو دی جائے، فوقیت کس کو دی جائے۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جب جو اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا۔ تو میدان جہاد، جنگ کے لیے یعنی جہاد کے لیے جانا جو ہے وہ حضرت حنظلہ نے جو ہے وہ مناسب سمجھا کہ پہلے یہ کام کر لیں، اگر یہاں سے واپس آ گئے تو پھر غسل کا معاملہ بھی ہوگا، لیکن اگر جہاد کا موقع نکل گیا تو پھر یہ حکم بھی چلا جائے گا، اجر و ثواب بھی چلا جائے گا۔ تو لہٰذا جب میدان جنگ کے لیے آپ نکلے اور آپ وہاں پہنچے اور شہید ہو گئے، جب جہاد ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو پھر صحابہ اکرام نے حضور سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حنظلہ جنگ میں نظر تو آ رہے تھے، لیکن اب جب کہ جنگ ختم ہو گئی تو نہ ان کی لاش ملتی ہے، نہ وہ زندہ ملتے ہیں گے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر کہا کہ جا کر ان کی اہلیہ سے پوچھو کہ وہ کس حالت میں گھر سے نکلے تھے۔ تو اہلیہ نے کہا کہ وہ اس گھر سے اس حالت میں نکلے تھے کہ انہیں غسل کی حاجت تھی، غسل کی حاجت تھی۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ پر حنظلہ کی لاش ہے، وہاں سے لے آؤ۔ اور جب صحابہ وہاں سے لاش لاتے ہیں تو ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ چونکہ ان پر غسل فرض تھا، غسل لازمی تھا، اور یہ اسے چھوڑ کر جہاد میں آئے تھے، تو جیسے ہی یہ شہید ہوئے اللہ کے فرشتے انہیں آب کوثر سے غسل دینے کے لیے جنت میں لے گئے، جنت میں لے گئے، اور انہیں کوثر کے پانی سے، جنت کی نہر کے پانی سے جو ہے وہ غسل دیا گیا، اور اسی لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، اسی لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا کا معاملہ اور اس دنیا کے معاملے میں فرق ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ شعور کا ہے، شعور کا۔ ایک ہوتی ہے عقل اور ایک ہوتا ہے شعور۔ عقل اور شعور میں فرق ہے، عقل اور شعور میں فرق ہے۔ عقل ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، حواس خمسہ سے جو ہے وہ پیغام وصول کرتی ہے، پھر نتیجہ دیتی ہے۔ عقل محتاج ہے ظاہر کی، جبکہ شعور ظاہر کا محتاج نہیں ہوتا، شعور ظاہر کا محتاج۔ اللہ ایسی صلاحیت ہر انسان کو دیتا ہے کہ جو حالات کے مطابق، اپنے اندر کی کیفیات کے مطابق جو ہے، اور ظاہر کے بہت سارے معاملات کو سمجھتے ہوئے کسی چیز کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر لے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ بعض صلاحیت میں بہت آگے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا شعور جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور بالخصوص مومن کے شعور میں اور کافر کے شعور میں بہت فرق ہے گا۔ مومن شعوری طور سے جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، جبکہ کافر کے اندر شعور کا وہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں یعنی پہلے سپارے میں ارشاد فرمایا، دو مقامات پہ۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ دھوکہ نہیں دیتے اللہ کو اور مسلمانوں کو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ کس لحاظ سے کہ مومنوں کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ یہ اپنی آخرت برباد کرنے پہ تلے، اور آخرت کا ادراک عقل سے نہیں آ سکتا، آخرت کا ادراک عقل سے نہیں آ سکتا، ظاہر سے نہیں پتہ چل سکتا۔ دیکھ تو سکتے ہیں ہم نے اس کو لڑا دیا، آپس میں بڑے مزے آ رہے ہیں، جیسے آج دنیا میں چل رہا ہے،
لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ منافقین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال انما الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی یہ عقل کے ذریعے کے معاملات کے تحت ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ معاملہ عقل کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو لہذا بحیثیت مسلمان کے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہماری منزل جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں۔ تو لہٰذا صاحب ایمان کی زندگی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ ظاہر میں جو شخص ایک کافر سے لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے تو اللہ کو اس کی زندگی کتنی پسند ہے کہ بظاہر وہ مر چکا ہے، لیکن دنیا کو باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ ساری قیامت تک، حشر تک کے لیے زندگی پا چکا ہے، حشر تک کے لیے۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا اللہ نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں مر گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو، خیال نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم انہیں رزق پہنچاتے ہیں۔ یعنی تم یہی سمجھتے ہو نا کہ بھئی مردہ آدمی کو رزق کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، زندگی تو کھانے پینے سے چلتی ہے، زندگی تو پہننے اوڑھنے سے چلتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ تو جو ظاہر میں کافر سے لڑے اور زمیں بوس ہو جائے اور قبر کی زندگی کو ترجیح دے دے، تو جو ساری زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑتا رہے، نفس سے، شیطان سے، غیر مسلم سے، اللہ کو اس کی زندگی کتنی پسند ہوگی، کتنی پسند ہوگی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا حال کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے دشمن کو ہمارے سامنے بیان کر دیا، شیطان کے لیے قرآن میں کئی مقامات پہ آیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آج اس دشمن کے ہاتھوں کے کھلونے ہم بنے ہوئے ہیں، دشمن کے ہاتھ کے کھلونے ہم بنے ہوئے ہیں۔ نفس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما ابرئ من نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ کا کام کیا ہے سوائے انسان کو برائی پر ابھارے۔ آج ہم نفس امارہ کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہود کے حوالے سے بیان فرمایا یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، نہ یہودی تم سے راضی ہوں گے نہ نصرانی تم سے راضی ہوں گے اس وقت تک جب تک تم یہودی یا نصرانی نہ ہو جاؤ۔ لیکن آج ہم یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کے لیے بے چین، امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، یورپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اسرائیل کو منوانے کے لیے بہت دن سے ہمارے جو ہے قوم کو اس طرف لایا جا رہا ہے، بھائی اس کو مان لو، اس کو مان لو، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو ایک طرف قرآن ہے جو ہمارے دشمنوں کو بیان کرتا ہے، ان کے عزائم بیان کرتا ہے، ان کی عداوتیں بیان کرتا ہے، اور ایک طرف ظاہر ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہ اس کتاب کو ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ ہماری نجات کے لیے، یہ مستقبل کے پیغامات دینے والی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے حوالے سے جو کچھ بھی معاملہ ہے اسے فراموش کر چکے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی وہ زندگی اپنائیں جو اس دنیاوی زندگی سے بہتر ہو۔ ایک بچے کو ہم کیا سبق دیتے ہیں بچپن میں؟ ہماری اولاد ہے، ہمارا شاگرد ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا ابھی کھیلو کودو کی زندگی برباد ہو جائے گی، ابھی پڑھ لو، ابھی محنت کر لو، پھر ساری زندگی کے لیے تمہیں جو ہے آسانیاں ہیں، اچھی نوکری مل جائے گی، اچھی تنخواہ ہوگی اور تمہارے لیے سہولتیں ہوں گی۔ ہم اسے بچپن میں کھیلنے سے روکتے ہیں، حالانکہ اسے بچپن میں کھیلنے میں مزہ آتا،
ہم ایک جوان بچے سے کہتے ہیں کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرو، یہ قیمتی نعمت ہے، اگر تم برائی میں پڑ گئے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری صحت برباد ہو جائے گی، تمہارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ ہم دنیا کو سبق دیتے ہیں لیکن خود اس سبق کو حاصل نہیں کرتے کہ یہ دنیا ہمارے لیے عارضی ہے، ہم نے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا سے تعلق جوڑنا ہے، اور وہ تو لازمی جڑے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر اس دنیا میں ہم نے نیک اعمال کو فراموش کر دیا تو اس دنیا میں ہمارا ٹھکانہ جہنم، لیکن اس دنیا میں اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا تو پھر اس دنیا میں ہمارا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین مولا کریم ہمیں مجاہدین کی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی شہادت عطا فرما۔ نفس و شیطان کی یا رب العالمین راستے میں جہاد کرنے والا بنا۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے۔ الہ العالمین ہمیں اس دنیا کی زندگی کو یا رب العالمین مولا کریم آخرت پر ترجیح دینے کی بجائے آخرت کو اس دنیا کی زندگی پر ترجیح دینے والا بنا دے۔ الہ العالمین مولا کریم یا ارحم الراحمین ہماری نگاہ میں آخرت کی نعمتیں محبوب کر دے، آخرت کی یا رب العالمین منازل محبوب فرما دے۔ یا الہ العالمین مولا کریم ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ الہی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ یا الہی ہمارے یہ بھائی، یہ بزرگ اس درس قرآن کا حصہ ہیں، اپنی اصلاح کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے یا رب العالمین مولا کریم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہماری اس اجتماع کو قبول کر لے اور اس کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔